کہ گویا میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا اور جنت میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید پلید کو پکا جنتی قرار دیا۔ سب سے پہلے یہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ سر جو امیر تھا، جو سردار تھا، وہ یزید تھا۔ تو یہ کہہ رہے حافظ اسقلانی کہ ذاکر جو کہتا ہے یزید کے بارے میں، یزید کو دعا کرنا اگر کفر ہے، کو کہنا چاہیے کہ امام غزالی بھی کافر ہے، نعوذ باللہ۔ کہنا چاہیے گا کہ جو صحیح بخاری میں لکھا غلط ہے، اور یہ بھی کہنے لگے گا کہ حافظ ابن اسقلانی، حافظ ابن کسانی میں غلط کیا ہے۔ یہ بہت لمبی بحث ہے جس کے اوپر 2-4 منٹ میں ٹی وی پر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے سارے علماء کے فیصلے ہیں، ان سارے علماء کے فتوے ہیں، دیوبند کا فتویٰ۔ میں کمال بول رہا ہوں، میں ذاکر نائک صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں ذاکر نائک صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جب ہندوستان پہ جا رہا ہے، چندریان بھیجا جا رہا ہے، یہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ چاند پہ کیا چیزیں، اس زمانے میں کیا اس آنا کہ آج سے 1400 پہلے کون جنم میں گیا، جنم میں گیا تھا، کیا اس سے مسلمانوں کا وکاس نہیں رکتا ہے؟ اگر ہم اتنی پرانی بحثوں پہ قوم کو دیں اور شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اس پہ بحث کریں، جنت میں گیا تھا یا جہنم میں گیا تھا؟ قرآن میں لکھا ہے جو پچھلے ہو چکا ہے بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پوچھے گا۔ یہ مسئلہ تو شیعہ لوگ نے اٹھایا۔ جب میں نے تقریر میں کہا تھا 9 دسمبر میں 2 تاریخ کو، میں نے وہ سوال کو زیادہ وزن نہیں دینے کے لیے سوال کو اوائڈ، وہ شیعہ سنی کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے والا سوال تھا، سوال کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے ڈیٹیل میں نہیں گیا۔ ان لوگ نے اس بات کو اٹھائے، تو آپ لوگوں جو آبجیکشن لیے ان کو آپ کو پوچھنا چاہیے، جب علماء میں اختلاف ہے ان نے اس بات پہ آبجیکشن کیوں اٹھائے؟ تو آپ لوگ ان سے کہنا چاہیے، مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے اس بات میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ میرا وقت ضائع کرنا ہے کہ مسلمان کے درمیان بات کرنا چاہیے، عزیز کو دعا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو کیونکہ الگ ہے کہ اگر جو انسان برا ہے اس کے لیے آپ دعا کرتے تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ اچھے انسان پہ آپ لعنت بھیجتے، لعنت آپ پہ واپس آ جائیں گی۔ تو میں نے احتیاطاً ان پہ لعنت نہیں بھیجا، لیکن دعا کیا۔ اگر مان لو مثال کے طور پہ وہ غلط بھی ہے تو دعا نہیں پہنچیں گی، مجھے گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اچھے انسان پہ جو کوئی مسلمان یا جو کوئی انسان، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لعنت پھر سے ان پہ آ جائیں گی۔ تو آپ دیکھنا چاہیے کہ میں تفرقہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اتحاد، یونٹی۔ آئی ایم فار یونٹی۔ آپ جتنے تقریر کبھی بھی میں ڈس یونٹی کی بات کیا ہی نہیں۔ یہ لوگ میرے جواب کو توڑ موڑ کے لیتے، لیکن بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ مسلمان میں اختلاف ہے، اختلاف ہے اور رہیں گا، لیکن اختلاف کو اتنا بڑھاؤ کر کے صرف مجھے چننا۔ آپ اگر ہمت ہے، جو انسان حق پہ یہ کہنا چاہیے کہ سارے لوگ جو یزید کو دعا کر غزالی نعوذ باللہ وہ بھی کافر ہے، صحیح بخاری میں جو حدیث ہے جس نے شرح لکھی حافظ ابن اسقلانی وہ بھی کافر ہے، دم ہے تو یہ بولو ان کو، ان کوئی بھی کبھی نہیں کہیں گا۔ یہ میں بھی نہیں کہتا ہوں کہ کہنا چاہیے، کیونکہ ان لوگ خصوصاً مجھے پک کر رہے، مجھے ٹارگٹ کر رہے، اس سے معلوم پڑتا ہے یہ لوگ بزدل ہے۔ اگر صحیح مسلمان ہیں تو ان پہ آ کے کہنا چاہیے، جو بھی یزید کی تعریف کرتا ہے، چاہے امام غزالی ہو، چاہے ڈاکٹر ذاکر ہو، چاہے حافظ ابن اسقلانی ہو، اور یہ فتوے ہیں میرے پاس دیوبند کے، میں نہیں دیتا ہوں، دیوبند کے فتوے ہے میرے پاس، ندوہ کا فتویٰ ہے، جماعت اسلامی کے امیر کا فتویٰ ہے، میرے پاس اہل حدیث کا فتویٰ ہے کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن اگر آپ دعا کریں گے، رحیم اللہ کہیں گے یزید کا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کچھ فتوے کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہنا، تو میں عالموں کی بات مان رہا ہوں، یہ باقی لوگ عالموں کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو اگر ان میں ہمت ہے، سر لگائی کہ یہ سب علماء غلط کہہ رہے، خصوصاً ایک آدمی کو پکڑنا، اور کیونکہ وہ لوگ میں چاہتا ہوں مسلمان ایک ہو، نہ ہی مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب ایک ہو، تو آپ یہ ایکتا کے اوپر، یہ جو میرا مشن ہے ایکتا کا، اس کے اوپر چوٹ پہنچا رہے۔ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ رہے گا، اور میں ہمیشہ حق کی بات کہوں گا، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ کو ساتھ لینا چاہیے، تفرق کو پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایشو میں ہی اٹھایا، کچھ لوگ نے جو پاکستان سے ای میل بھیجے وہ لوگ نے ایشو اٹھایا، بعد میں بمبئی کے شیعہ لوگ نے اٹھایا، تو اب ان سے پوچھیے کہ کیوں جو یونٹی کے خلاف ہے۔ اگر میں شیعہ کے بارے میں بھی جانتا ہوں، لیکن کبھی بھی شیعہ کے خلاف میں نے بات نہیں کیا، اگر میں کہوں کہ شیعہ کے خلاف کیا کیا فتوے ہیں تو لوگ میں یہ ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گا۔ میں جانتا ہوں، میں شیعہ کی کتاب پڑھ چکا ہوں، ناجر بلاغ پڑھ چکا ہوں، کافی پڑھ چکا ہوں، میں اصول کافی، اس کے اگر میں حوالہ دینے لگوں گا تو لوگ کو بھاری پڑ، اور میں دینا بھی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اگر میں حوالہ دینے لگوں گا تو شیعہ لوگ کو مشکل ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں یونٹی کی، اور یہ سوال جو غیر مسلم نے پوچھا تھا میرے کانفرنس میں لاسٹ ٹائم، یہ کبھی بھی کسی بھی گروپ کے خلاف پبلک میں نہیں کہا، نام لے کے کبھی بھی نہیں کہا، اور کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ میں یونٹی کے ساتھ ہوں۔ تو یہ لوگ جو ایشو کو بڑھا رہے، 1400 سال گزر گئے، قرآن کی آیت ہے جو ہو چکا پہلے اس کو بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، آج 1400 سال بعد کرنا چاہیے، میں بالکل خلاف ہوں۔ جی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو امیر المومنین سیدنا یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب دے دیا،
جی دوستو، انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو یزید کو برا بھلا کہے گا اسی پر جناب سارا ہی اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ یزید قطعی جنتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو دوستو، آج میں ایسی ویڈیو آپ کی خدمت میں جناب پیش کرنے والا ہوں۔ ہم تو جناب ساری زندگی کہتے رہے یزید تو پلید ہے، جو ہے نا، یزید کو جو ہے نا گالیاں دیتے رہے اور یزید پر جناب بک بک کرتے رہے، یزید کو جناب بہت ساری جو ہے نا غلط سمجھتے رہے، لیکن جناب آج تو پتہ کام سارا الٹ ہو گیا ہے۔ تو دوستو، آج جناب پتہ چلا ہے اور جناب ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو بڑے دھڑلے سے جواب دیا ہے۔ انہوں نے حدیث بھی پیش کی ہیں، انہوں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ آج میں مکمل سٹوری جناب بتانے والا ہوں یزید کے بارے میں، کیا قاتل حسین یزید تھا یا قاتل حسین کوئی اور تھا؟ ہم تو جناب یزید کو ہی بنا رکھا ہے، ہم تو جناب یزید کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جناب جس کا نام یزید آ جائے تو ہم تو اس پر لان تان کرتے رہتے ہیں، لیکن جناب ڈاکٹر ذاکر نائک نے تختہ ہی الٹ دیا ہے، سارا کھیل ہی پلٹ دیا ہے۔ تو دوستو ناظرین کرام، اب سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو آئی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے، اور جناب انہوں نے تو بڑے بڑے دھڑلے سے بولا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے فتوے لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک بات میری سنیں، ایک بات یہ ہے، اگر امام حسین کا قاتل یزید نہیں ہے، یزید جنتی ہے، اگر آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں نا، یہ توان، یہ سارا تر جتنا بھی جناب اس کا گناہ آپ پر پلٹ رہا ہے۔ ہاں، اگر جناب یزید جہنمی ہے تو اس صورت میں اگر آپ جو ہے نا اس کو برا بھلا، ہم جو ہے نا اس کو نیک کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں، تو جو جہنمی ہوتا ہے اس کے بارے میں جناب اچھا گمان جو ہے نا وہ درست نہیں ہوتا۔ تو لہذا آئیے جناب سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی مکمل سٹوری، جو کہ جناب انہوں نے مکمل یزید کے بارے میں وضاحت کے ساتھ اس کو جنتی قرار دیا ہے۔ اس کو جناب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہوں نے کہا ہے، انہوں نے امیر المومنین بھی کہا ہے، یہ تمام تر انہوں نے صورتحال بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی جنت کی بشارت دے کے باوجود جناب یزید کو پلید کہنا چاہیے یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنا چاہیے۔ مکمل سٹوری کیا ہے، ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جی۔ جو کہہ رہے ہیں کہ یزید کو سارے علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی تعریف نہیں کرتا، بالکل غلط ہے۔ جہاں تک کہ یزید کی رائے ہے مسلمان علماء میں اور مسلم عام میں، ان میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہیں قرض کرنا چاہیے، لعنت بھیجنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر رحیم اللہ کہنا چاہیے، میں اللہ، اور یہ کہے کہ کوئی بھی عالم نے نہیں کہا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے امام غزالی کو پوچھا گیا تھا کیا ہم دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ، جب امام غزالی سے پوچھا گیا کیا یزید بھیجنا چاہیے تو انہوں نے کہا نہیں۔ جب ان سے پوچھا تھا کہ رحیم اللہ کہہ سکتے، انہوں نے کہا کہنا مستحب ہے، یعنی رحیم اللہ کہنا، ان کو دعا دینا بہتر ہے، اور یہ لکھا ہے قائد شریعت من اکبر یزید، پیج نمبر 57-59۔ اور امام غزالی یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید مسلمان تھا، اور جب ہم دعا کرتے اللہ مغفر لی مسلمان مسلمات، تو اس کے اندر ارے مسلمان اور مرد بھی آ جاتے ہیں، اور یہ میں دعا کے اندر انکلوڈیڈ ہے۔ اور جب آپ پڑھتے صحیح بخاری میں پڑھیں گے، صحیح بخاری کا نمبر 4 ہے، بک نمبر جہاد، حدیث نمبر 2924 میں لکھا ہے شخص جنگ قسطنطنیپل میں حصہ لیں گا، اللہ کے رسول نے اشارت دی کہ وہ جنت جائیں گے۔ اور اگر آپ شرح میں پڑھیں گے حافظ ابن عسقلانی، وہ کہتے ہیں کہ یزید تھے کہ کمانڈر، تو صحیح بخاری کے حساب سے یزید رسول نے بشارت دی ہے جنت کی، تو جو شخص کو جنت کی بشارت دی ہے ہمارے رسول نے، ان کے اوپر لعنت بھیجنا غلط ہے۔ آپ دو ایک کتابوں کو، دو ایک جملوں کو رد لینے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا سمندر ہے کہ آپ جتنا غوطہ لگائیں گے اتنا ہی آپ کو اچھے اچھے موتی ملیں گے۔ انہوں نے 2-4 باتیں رکھ لی ہیں، لیکن امام علی کا بھی رد کیا گیا ہے، اور جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ یہ یزید کے مطلق ہے، اس حدیث کو بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ حدیث اس کے اوپر صادق نہیں آتی ہے۔ اور غزالی لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے، تو لوگ یہ فتویٰ دیں گے امام غزالی بھی کافر ہے، نعوذ باللہ۔ ارے امام غزالی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں کہ ہم رحیم اللہ کہہ سکتے ہیں یزید کو، میں ان کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، آپ مانیے، یہ میری رائے ہے، اور کئی علماء کو رحیم اللہ کہا۔ آپ بات ماننے کیا مانو نہیں مانا، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی کافر ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی کافر ہے کیا نہیں؟ میں چاہنا جو لوگ نے فتویٰ کہتے ہیں کہ جو ذاکر نائک کہہ رہا ہے یزید کے اوپر دعا کرتا ہے، رحمتا ہے، ہمیں اللہ بھی کہتا ہے، وہ کافر ہے، تو یہ سارے یہ امام غزالی بھی کافر ہے۔ آج ہمارے پاس فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، ندوہ کا فتویٰ ہے، جماعت اسلامی کا فتویٰ ہے، حدیث کا فتویٰ کہ مسلمان میں اختلاف ہے، آپ ان کو دعا کر سکتے نہیں بھی کر سکتے۔ کئی لوگ نے کہا دعا ہے تو آپ فتویٰ لگائیں گے سارے دارالعلوم کافر ہے، ہمیں یہ کہہ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شان میں گفتاری کرنا، میں نے یہ جو بھی اصل قاتل ہے حسین رضی اللہ عنہ کا، میں کہتا ہوں لعنت ہے، میں یہ نہیں جانتا ہوں کس نے اس کا قتل کیا ہے، تو جو بھی اصلی قاتل ہے اس کے اوپر لعنت ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، لیکن لوگ میرے اسپیچ کو بیچ میں سے لے کے توڑتے ہیں، اسی لیے یہ دیکھنا چاہیے، صحیح کانٹیکسٹ میں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نہیں، ذاکر صاحب کیوں نہ اس بارے میں ہم اپنے سنواداتا کمال خان پر لے کر آئے، یہ انہی کی رپورٹ ہے۔ کمال، اگر آپ سن سکتے ہیں تو ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیانوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر پیش کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ کمال؟
उनसे पूछना दरअसल चाहेंगे ऐसा कुछ? है, मानों में बहुत तरह के फिरके हैं, वो अलग अलग चीजों पे विश्वास रखते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, जैसे जाकिर साहब नायक साहब मानते हैं कि मज़ारों का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। उन्हें भाषणों में कहा भी है कि पैगंबर ने खुद कहा था कि कब्र जो है वो एक तो पक्की नहीं होनी चाहिए और उनको जमीन के बराबर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या है, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, जैसे कई शिया मुसलमान हैं जो नजफ में, करबला में बहुत सारे मज़ार हैं, जाते हैं और ज़ियारत करने जाते हैं। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार है, वहाँ पे बहुत हैं। तो अगर होता यह है कि अगर कोई शिया विद्वान कम्युनिटी के बीच में, अपने लोगों के बीच में कोई बात कहता है, अपना विश्वास, या कोई सुन्नी देवबंदी विद्वान अपने लोगों के बीच में कहता है, तो बात नहीं होती है। लेकिन चूंकि जाकिर नायक साहब एक टेलीविजन के ऊपर वो बोलते हैं और वो सुनने के लिए सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं, तो जब वो ये बात कहते हैं तो इससे दूसरे लोग हर्ट होते हैं, रिएक्शन होता है। तो मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि क्या इससे आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के हैं उनमें और भेदभाव पैदा होता है? इन बातों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से कहने के बजाय अगर आपका विश्वास जो है वो अपना विश्वास अपने तक रखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ये ठीक उसी तरह है कि जैसे तब जो है, अगर वो लोग कोई चीज अपने मन में कहते हैं वो ठीक है, लेकिन आप किसी के खलीफा के पे कोई चीज कहेंगे तो जरूर वो शायद शिया सुन्नी या बरेलवी देवबंदी विवाद पैदा होगा। इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप? जी हाँ, जो मौलाना साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा। ये है, और मैं आम पब्लिक में ऐसे बातें जिसपे तफर्रुक़ भी नहीं कहता हूँ, लेकिन कोई अगर मुझसे बात कर लेता है या टीवी पे इंटरव्यू सवाल पूछ लेता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि सही जवाब दे, लेकिन मुसलमान में तफर्रुक़ पैदा करना बिल्कुल गलत है। कुरान की आयत है सूरह इमरान सूरह 3 आयत 103 में, वहाँ तसीमू भी हवाला तफर्रुक़, कि आप सब लोग सारे मुसलमान एक साथ हो जाओ और आपस में मत बटो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस है, इसलिए जब भी मैं जवाब देता हूँ कुरान और सही हदीस से देता हूँ। और कुरान के पास सबसे बेहतरीन किताब हदीस के अल्लाह के रसूल की जो है वो सही बुखारी। तो जो भी मेरा हवाले के साथ बुखारी कहता है, तो मैं ये जो भी मैं राय बोलता हूँ अपनी जाती राय नहीं पेश करता, भी कुरान का हवाला देता हूँ। अक्सर लोग हवाला नहीं देते, मैं कुरान का नंबर पेश करता हूँ, सूरा नंबर, आयत नंबर, हदीस भी पेश करूंगा तो हदीस नंबर पेश करूंगा। और ये जो राय जो यजीद के बारे में भी, ये भी कई उलमा की राय है। तो ये कहना कि मैं जाती राय बिल्कुल, लोग क्या, क्योंकि कुछ लोग को मेरे खिलाफ आंदोलन करना है और मेरी इज्जत पे हमला करना है, मेरे स्पीच को तोड़ के आम कर रहे हैं। सच्चा मुसलमान ये जानता है कि मैं इतने तकरीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में इतने तकरीर किया मैंने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, भी मानना चाहिए, बुद्ध को भी मानना चाहिए, ईसाई को भी मानना चाहिए, यहूद को भी मानने तकरीर पढ़ो। और मैं कोशिश करता हूँ यकसानियत के लिए हमेशा, मैं कभी भी तफर्रुक नहीं पसंद करता हूँ। और जहाँ तक कि टेररिज्म का सवाल है, मैंने इतनी तकरीर की है टेररिज्म के खिलाफ, जहाँ तक कि मुझे खुद डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ लखनऊ ने, जब लोग मुझ पर जाकिर कहता है कि मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, तो वो अग्रवाल साहब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ के, खुद वो लोग को जवाब दिया कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट है कि जो लोग बलात्कार करते हैं, रेपिस्ट है, क्रिमिनल लोग के लिए दहशत पैदा करना चाहिए जिस तरीके से पुलिस करती है, तो लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं अपने फायदे की वजह से और मेरे पे कीचड़ उछालने की वजह से। जी नाज़रीन इकराम, जनाब आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, ये थे जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक, जिन्होंने जनाब यजीद की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की है, यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा है, और उस पर जनाब बड़े बड़े एतराज़ात हुए हैं। उन्होंने कहा है अगर मेरे ऊपर एतराज़ करते हो तो फिर तो इमाम गज़ाली जैसे बंदू को भी आप काफिर कहो, और जनाब इसी तरह जनाब जो अहदीस में ये बातें आई हैं यजीद के बारे में, फिर जनाब उनको भी गलत कहो, तो मुझे क्यों सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? उन्होंने मुकम्मल डिटेल के साथ समझाया है। तो दोस्तों अब जो है ना जनाब इस बात की तस्दीक जो है तरदीद आप करेंगे कि यजीद जो है ना क्या वाकई इमाम हुसैन का दुश्मन था, इमाम हुसैन का कातिल था। कुछ लोग कहते हैं कि दवा को इफ्तार करें, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब उनको बुरा भला कहें, कुछ लोग जनाब उसके बारे में जनाब गालियाँ देते हैं, लान तान करते हैं। मुकम्मल तौर पर जितने भी चीज़ें जनाब यजीद पलीद के बारे में डिटेल से बयान होती हैं, तो आज डॉक्टर जाकिर नाइक ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। उन्होंने मुकम्मल डिटेल भी बता दी है। दोस्तों अब जनाब ये होता है कि जनाब कितने लोग हैं जो यजीद को बुरा भला कहते थे, आज सारी स्टोरी पता चली है। इसी तरह अगर आपकी कोई राय है, आपके जनाब आपके हाथ में कोई हदीस है, ऐसी चीज़ है जो यजीद को बुरा भला कहने के बारे में हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर जनाब रिप्लाई करना है और बताना है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बातें जनाब मुकम्मल तौर पर मुलाहिज़ा फरमाई कि आप इन बातों से मुतमईन हैं या इन्होंने सारी बकवासात की हैं या सिर्फ जनाब यजीद पलीद को जो है ना सिर्फ सच्चा साबित करने की कोशिश किया है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार आपने ही ज़रूर करना है और बताना है। अपने मेज़बान मोहम्मद जुनैद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।